السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی۔ یکم محرم الحرام اسلامی مہینے کا، اسلامی سال کا پہلا مہینہ، شہادت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ان کے مناقب، ان کے کمالات، ان کے فضائل اور امت اور انسانیت کے لیے ان کے وظائف، تسبیحات، معمولات اور دکھوں اور تکلیفوں سے نجات کے کچھ اعمال عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا چلے گا۔ تمام صحابہ کرام، بڑے اہل بیت اعظام، جتنے بھی ہمارے آل رسول ہیں، آل بطول ہیں، آل عقیل ہیں، آل جعفر ہیں، جتنے بھی حضرات مخلصین ہیں اور بڑے بڑے اولیاء کرام، ان کے یوم وصال پہ انشاءاللہ یہ سارا سال ترتیب رہے گی، اور ان کے کمالات اور ان کے وظائف، ان کی تسبیحات اور ان کے ایسے انوکھے وظائف جس سے امت کو نفع پہنچے، انسانیت کے دکھ درد دور ہوں، مسائل مشکلات دور ہوں، پریشانیاں دور ہوں، انشاءاللہ اس پہ ہماری گفتگو ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے جو مزاج اور جو کیفیات عطا فرمائی تھی، سیدنا ابو اسحاق سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے بے چھنا آٹا کھاتے ہوئے دیکھا، اس کے بعد میں نے پھر کبھی چھنا آٹا نہیں کھایا۔ جہاں اس میں طاقت ہے، جہاں اس میں سادگی ہے، جہاں اس میں غنا ہے، اور وہاں اس میں ایک سائنسی راز بھی ہے۔ آج پوری دنیا اور پوری دنیا کی سائنس چھان، بورا، فائبر اور موٹا آٹا، دیسی چکی کا آٹا، پوری دنیا اس پہ آ رہی ہے، کیونکہ سفید آٹے میں ساری بیماریاں ہیں، اور موٹے آٹے اور انچھنے آٹے میں ساری صحت ہے۔ یہ راز ہم نے لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور امت کو یہ راز امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ اور آپ کا دوسرا فرمان ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ کھجور کی گٹھلیوں میں کو آگ میں جلا کر اس کا منجن بنائیں، یہ دانتوں کو خوشبودار اور چمکدار کرتا ہے۔ کیونکہ عرب میں کھجوریں کھائی جاتی تھی، اور پھر کھجوروں کی گٹھلیوں کو ضائع نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ ان کو پانی میں بھگو کے، کوٹ کے، ان کا دلیا بنا کر گھوڑوں اور خچروں کو کھلایا جاتا تھا۔ میں کہ کھجور کی جلی ہوئی گٹھلی کو راکھ لگانے سے، اس کی جلی ہوئی گٹھلی کی راکھ لگانے سے خون بند ہوتا ہے، زخم بھر جاتا ہے لگانے سے، اور اگر کھائیں تو اندرونی طور پہ خون جہاں سے بھی جاری ہو، مرد، خواتین، زخم، چوٹ کسی بھی قسم کا۔ کھجور کی گٹھلی کے فائدے بتائیں، اور یہ کھجور کی گٹھلی کے فائدے ہیں۔ اگلا موتی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں دیا، وہ یہ دیا ایک واقعے کے ساتھ۔ سیدنا مکحول سے روایت ہے کہ ایک بار امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا کہ اس سے خوف کی وجہ سے اس شخص کے سر اور داڑھی کے آدھے آدھے بال سفید ہو چکے تھے، حالانکہ وہ جوان تھا۔ آپ نے اس کی وجہ دریافت کی تو اس نے کہا کہ ایک بار میں ایک رات کو فلاں قبیلے کے قبرستان سے گزر رہا تھا، میں نے ایک شخص کو دوسرے شخص پر آگ کے کوڑے برساتے دیکھا، میں خوف زدہ ہو گیا، اور وہ شخص آگے بھاگ رہا تھا،
اور یہ کوڑے برسانے والا اس کو پیچھے کوڑے مار رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے وہ شخص میرے قریب آیا جس کو کوڑے لگ رہے تھے۔ کہنے لگا اللہ کے بندے میری مدد کر۔ اسی اثناء میں وہ دوسرا شخص جو اس کو کوڑے مار رہا تھا وہ میرے قریب آیا، کہنے لگے اس کی مدد ہرگز نہ کر، یہ بہت برا انسان ہے، یعنی اس کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے اور یہ عذاب کی پکڑ میں ہے۔ یہ سن کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اس وجہ سے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص تم میں سے رات کو اکیلا سفر نہ کرے۔ قبرستانوں میں جنات اور قبرستانوں میں عذاب بھی ہوتا ہے، ثواب اور رحمت بھی ہوتی ہے۔ کتنا بڑا انوکھا ایک پیغام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ رات کو اکیلا سفر نہ کریں، اور یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے پیغام بھی ہے اس سارے واقعے میں کہ عذاب قبر میں نیکیاں بھی کام آتی ہیں جو قبر کے عذاب کو ٹلواتی ہیں، اور ثواب بھی کام آتا ہے جو قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیتا ہے، اور یہ بالکل حقیقت ہے۔ اور جنات کا بسیرا قبرستان میں بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے جو شخص قبرستان میں جا کر ایک بار آیت الکرسی پڑھے گا، قبر والے کے اوپر ہزاروں رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی، 3000 رحمتیں 3000 برکتیں اس کی قبر میں داخل ہوں گی، نور داخل ہوں گے، وہاں اس شخص کی بھی حفاظت ہوگی۔ اور یہاں تک فرمایا کہ سارے قبرستان والے اس صاحب قبر کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایک اور موتی آپ کی خدمت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، آپ نے فرمایا کہ زیادہ دیر دھوپ میں نہ بیٹھا کرو، زیادہ دیر دھوپ میں نہ بیٹھا کرو۔ سیدنا نافع سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، زیادہ دیر دھوپ میں نہ بیٹھو، دھوپ رنگ کو تبدیل کر دیتی ہے، جلد کو سکیڑ دیتی ہے، کپڑوں کو پرانا کر دیتی ہے، دبی ہوئی بیماریوں کو ابھار دیتی ہے۔ واہ، میڈیکل سائنس کے انوکھے راز بیان کیے۔ ذرا پھر توجہ کیجیے، زیادہ دیر دھوپ میں نہ بیٹھو، دھوپ رنگ کو تبدیل کر دیتی ہے، ایک رنگ جل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، دوسرا جلد کو سکیڑ دیتی ہے، سکن کی بیماریاں، جلد کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ دھوپ میں آخری درجے کی الٹرا وائلٹ ریز ہوتی ہیں۔ یہ ان کے لیے ہے جو ہر وقت دھوپ میں بیٹھے، ایک وہ ہے جو تھوڑی دیر دھوپ میں بیٹھے۔ دھوپ جلد اور جسم کی ضرورت ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں۔ اور اگلا فرمایا کہ کپڑوں کو پرانا کر دیتی ہے۔ دھوپ میں خشک کیے ہوئے کپڑے، چھاؤں میں خشک کیے ہوئے کپڑوں، یہ رنگت اور ان کی چمک میں فرق ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ دبی ہوئی بیماریوں کو دھوپ ابھار دیتی ہے، دبی ہوئی بیماریوں کو دھوپ ابھار دیتی ہے۔ اور پوری سائنس اس وقت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے تہیں، میں لفظ تہیں کہہ رہا ہوں سادہ زبان میں، ہٹ رہی ہیں، پردے ہٹ رہے ہیں، سورج کی گرمی بڑھ رہی ہے، ہزاروں سال پرانی برف اور گلیشیئر جہاں جہاں بھی ہے وہ پگھل رہی ہے، دھوپ تیز ہو رہی ہے، گرمی بڑھ رہی ہے۔ جن ملکوں میں آج تک اے سی اور پنکھے نہیں لگے تھے، میں روس کی ریاستوں میں گیا ہوں، میں ترکی میں گیا ہوں، آج تک پنکھے اے سی کی تو گنجائش ہی نہیں تھی۔ اب وہی علاقے ہیں مجھ سے کہنے لگے آج سے 20 25 30 سال پہلے گرمی بڑھ رہی ہے اور وہاں اے سی لگ گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کتنا قیمتی ہے جو صدیوں پہلے انہوں نے فرما دیا تھا۔ اگلا موتی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت ابراہیم بن تمیمی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام اور صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
مرد کو چاہیے اپنے گھر میں ایک بچے کی طرح رہے. مرد کو چاہیے اپنے گھر میں ایک بچے کی طرح رہے. میں دوسری دفعہ اپنی بات دہرا رہا ہوں، اور آگے یہ آدھی بات ہے، میں بات پوری کر رہا ہوں. آدھی بات، اگلی بات کیا ہے؟ جب اس میں مردانگی کی طلب کی جائے تو مرد بنے. جب مرد بننے کا وقت ہے تو اس وقت مرد بنے، یہ اشارہ ہے. اور باقی مرد کو چاہیے اپنے گھر والوں میں ایک بچے کی طرح رہے. پیار، محبت، الفت، بیوی سے، بچوں سے، گھر والوں سے، ہر وقت محبت اور پیار سے رہے. وہ کیسا باپ اور کیسا مرد ہے جب گھر جائیں تو بچے اس سے لپٹ جائیں، اور بیوی کی مہک ہو اور آنکھوں میں چمک ہو، مسکراہٹ ہو. وہ کون سا ہوگا شخص، بدقسمتی کہوں گا، جس کو دیکھ کے بچے سہم جائیں اور چھپ جائیں اور ان کے چہرے پہ سنجیدگی آ جائے. باپ تو پیار والا، محبت والا، الفت والا ہوتا ہے، اور یہی شوہر ہوتا ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ پورے سماجی معاشرے کا راز بتا دیا. دیکھیں، کائنات میں سب سے پہلا جو رشتہ بنا ہے میاں بیوی کا بنا ہے، آدم اور حوا کا. اور قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال ہوگا، جو تولا جائے گا نا حساب کے معاملے میں، ترازو میں، وہ میاں بیوی کا معاملہ ہی تولا جائے گا. اور امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کتنی عجیب بات فرمائی کہ مرد کو چاہیے اپنے گھر والوں میں بچے کی طرح رہے، اور جب اس سے مردانگی طلب کی جائے تو پھر مرد بنے، بچے کی طرح رہے. انوکھا راز ہے. سختی نہ ہو، ڈانٹ نہ ہو. ہم سے ایک خطا ہوتی ہے، وہ خطا یہ ہوتی ہے جب بچوں کی غلطیاں، شرارتیں دیکھتے ہیں اپنا بچپن بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی یہی غلطیاں، شرارتیں کرتے کرتے اب ایک شعور کی دہلیز کو پار کیا، ہم باشعور بن گئے ہیں. یہ میں مدھ پہ پانی پی رہا ہوں، آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا برتن ہے، ناپ تول کے لیے بھی، استعمال کے لیے بھی، اور تمام صحابہ، آل رسول، اولیاء کا برتن ہے. اور یہ ساتھ سا پڑا ہے. بڑی کوشش کر کے ہم نے اس کو بنوایا ہے، اور میرے آقا نے اس میں برکت کی دعا فرمائی. اور جس گھر میں ہو اس گھر میں برکت، اس میں پینا، اس میں کھانا، اس کو لینا، اس کو ساتھ رکھنا. میرے حضور نے قیامت تک کے لیے اس میں برکت کی دعا فرمائی. نسلوں میں برکت، رزق میں برکت، صحت میں برکت. یہ مد ہے اور یہ سا ہے. یہ برکتوں کے خزانے ہیں، برتن نہیں ہیں، برکتوں کے خزانے ہیں. اگلا موتی جو حضرت عمر نے فرمایا، سیدنا ابن طاؤس رحم اللہ فرماتے ہیں، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سفر کرو صحت یاب ہو جاؤ گے. سفر وسیلہ ظفر ہے. سفر کرو صحت یاب ہو جاؤ گے. کہ اپنی جگہ چھوڑ دو. اور ہجرت کرنے سے دو چیزیں ملتی ہیں سفر کرنے سے، ایک رزق اور دولت، اور ایک صحت ملتی ہے. ہجرت کرنے سے رزق ملتا ہے، صحت اور دولت ملتی ہے. اور واقعی ایسا ہے، اور یہ حقیقت ہے. لاکھوں، ہزاروں سال، سینکڑوں سال کے تجربات میں یہ بات حقیقت ہے. اگلا موتی سیدنا حبان بن مقید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دھوپ کے پانی سے نہ نہاؤ
جلد کی بیماری برس ہوتی ہے، پھل بیری، سفید داغ، دھوپ کے پانی سے نہ نہاؤ۔ سائنس کی اس پہ پوری ریسرچ ہے، تحقیق ہے، اور سائنس حقیقت کو بیان اس طرح کرتی ہے کہ دھوپ کے پانی میں وہ شعاعیں، وہ لہریں، وہ چیزیں داخل ہو جاتی ہیں جو ہماری جلد کو نقصان پہنچاتی ہیں، اور جلد کے اندر جو سچے نظام ہیں وہ سارے متاثر ہو جاتے ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے حضرت عمر نے یہ بات فرما دی تھی کہ دھوپ کے پانی سے نہ نہاؤ۔ ایک اور موتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیلولے پر بہت زور دیتے تھے۔ ہمارے ایک دوست گئے فلپائن میں، کہنے لگے میں حیران ہوا، کچھ مہینے وہاں میں رہا، تمام فلپائن کے لوگ کیلولا کرتے ہیں۔ کہنے لگے میں شام گیا، دو سفر کرتے رہتے ہیں، شام میں ہر فرد دوپہر کا کیلولا کرتا ہے۔ ان کی عقلیں ٹھیک، ان کی صحت ٹھیک، ان میں فالج کی بیماری نہیں ہے، وہ پاگل نہیں ہیں، نفسیاتی بیماریاں نہیں ہیں، ذہنی الجھنیں نہیں ہیں۔ کتنی زبردست بات ہے کہ صرف اس بات پہ کہ وہ کیلولا کرتے ہیں، اور امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیلولے پر بہت زیادہ زور دیتے تھے۔ اگلا موتی، اور یہ وہ موتی بیان کر رہا ہوں جو آج پورے مغرب، یورپ، امریکہ کی شان ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کے وظائف عطا فرماتے تھے، بچوں کو وظائف عطا فرماتے تھے۔ ایک دفعہ ایک سفر میں ان کے غلام حضرت اسلم ان کے ساتھ تھے، تاجروں کا ایک قافلہ مدینہ منورہ سے باہر آ کر ٹھہرا، تو آپ نے فرمایا حضرت عبد الرحمن بن عوف سے، ہم دونوں اس تجارتی قافلے کی نگہبانی کریں، کوئی ان کو نقصان نہ پہنچائے۔ پوری رات نماز بھی پڑھتے رہے اور نگہبانی بھی کرتے رہے۔ حضرت عمر نے ایک بچے کے رونے کی آواز سنی، اس کے پاس آئے، اسے چپ کرانے کے لیے کہا، پھر واپس آئے، پھر دوبارہ اس بچے کے رونے کی آواز آئی، پھر اس کو چپ کرانے کے لیے کہا۔ اس طرح تیسری بار اس کی ماں کے پاس گئے اور سختی سے فرمایا کہ تیرے بچے کا کیا مسئلہ ہے؟ پوری رات تیرے بچے کو آرام نہیں ملا۔ بچے کی ماں کہنے لگی، اللہ کے بندے تجھے کیا خبر، بات یہ ہے یہ دودھ پیتا بچہ ہے، میں اس کا دودھ چھڑانا چاہتی ہوں۔ پوچھا وہ کیوں؟ وہ عورت کہنے لگی، امیر المومنین عمر نے فقط انہی بچوں کا وظیفہ جاری فرمایا جو دودھ چھوڑ چکے ہیں، جو بچے دودھ چھوڑ چکے ہیں ان کا وظیفہ جاری کی ہے، اب یہ دودھ چھوڑے گا تو اس کا وظیفہ لگ جائے گا۔ فرمایا اس بچے کو کتنے مہینے ہو چکے ہیں؟ اس نے کہا اتنے اتنے مہینے۔ کہا افسوس، اپنے بچے کو دودھ چھڑوانے کے معاملے میں جلدی نہ کر، اور غمگین ہوئے اور نماز فجر پڑھاتے ہوئے اتنا روئے کہ لوگوں کو قرت کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ نماز سے فارغ ہو کے آپ نے دردناک انداز میں اور عاجزی میں فرمایا، اے عمر، اے عمر، تو قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ کتنے مسلمانوں کے بچے شاید اس تکلیف سے مر گئے ہوں، اور مدینہ منورہ اور اس کے علاوہ تمام مسلمانوں کے علاقوں میں یہ اعلان کرا دیا، کوئی بھی اپنے بچے کو دودھ چھڑانے میں جلدی نہ کرے، اب سے اسلام میں جو بھی بچہ پیدا ہوگا، پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ لگ جائے گا۔ سبحان۔
پوری دنیا میں اور پوری دنیا کی سائنس اور پوری دنیا کا یورپ بچوں کو یہی کچھ دے رہا ہے، اور یہ ترتیب فاروقی ہے۔ یہ ترتیب شروع کی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آگے سنیں اور حیران ہو جائیں۔ حضرت ایاز اشعری فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے غلاموں، باندیوں اور گھوڑوں کے بھی وظائف مقرر کیے تھے۔ غلاموں، باندیوں اور گھوڑوں کے بھی وظائف مقرر کیے تھے، کوئی بھوکا نہ رہے۔ معاشرے سے غربت، تنگ دستی، فقر اور بحران کو ختم کرنے کے لیے اور فائنانشلی کرائسس کو ختم کرنے کے لیے کتنے بڑے اقدامات ہیں۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بنو خزاعہ کی فہرست اٹھائی، یہاں تک کہ آپ پہنچے اور ان کی شادی شدہ اور کنواری کوئی بھی عورت ایسی نہ تھی جس کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے وظائف نہ دی ہو۔ اہتمام کرتے تھے کہ اپنے ہاتھوں سے وظائف نہ دی ہو۔ اب اگلی بات سنیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دور میں قحط پڑا، اور بہت بڑا قحط پڑا۔ آپ ایک جانور پر سوار ہوئے، اس نے راستے میں لید کیا، اس کی لید میں جو کے دانے نظر آئے۔ غور سے سنیے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا، مسلمان تو بھوک مر رہے ہوں اور میرا جانور جو کھائے، اللہ کی قسم اس وقت تک سواری نہیں کروں گا جب تک مسلمان جینے کا سامان نہ مہیا کر لیں، ان کی غربت، ان کے فاقے، ان کا قحط ختم نہ ہو جائے۔ اور آپ کے غلام حضرت اسلم فرماتے ہیں کہ قحط کے زمانے میں انہوں نے اپنے اوپر گوشت کو منع کر دیا تھا، حرام کر دیا تھا کہ جب تک خوشحالی نہیں ہوگی میں گوشت نہیں کھاؤں گا۔ قحط کے زمانے میں امت کا یہ درد، عالم کا یہ درد، اور اس قحط کے زمانے میں مسلم بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے، عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، مشرکین بھی تھے اور مسلمان بھی تھے، سب کے لیے خیر خواہی کا جذبہ۔ اور حتیٰ کہ اپنے بستر اپنی بیویوں سے دور کر دیے کہ جب تک مسلمانوں کا قحط دور نہیں ہوتا۔ اور حضرت اسلم فرماتے ہیں کہ اتنے غمگین ہوئے ان کے خادم کہ شاید وہ اس قحط کے غم میں مر ہی نہ جائے۔ سیدنا عیسیٰ بن معمر سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر کے بیٹے کو آپ نے تربوز کھاتے دیکھا، فرمایا 100 کروڑ افسوس ہے اے میرے بیٹے، تو پھل کھا رہا ہے، امت محمدیہ بھوک سے نڈال ہو چکی ہے۔ اور اپنے گھی اور روغن، مکھن، بلائی، یہ ساری چیزیں اپنے اوپر منع کر دی تھی، حتیٰ کہ یہاں تک قحط کے زمانے میں اونٹ ذبح ہوئے، اس کے کوہان اور کلیجی کا بہترین گوشت پکا کر حضرت فاروق اعظم کی خدمت میں پیش کیا۔ کہنے لگے، ہائے میں کتنا برا حاکم ہوں گا اگر میں عمدہ کھانے کھاؤں اور لوگ بچا کچا کھائیں، لے جاؤ میں نہیں کھاؤں گا، جب تک کہ لوگوں میں تمنگری عام نہ ہو جائے۔ اب ایک راز ہے ایسا، جو راز ضرور سنیے گا۔ پھر یہ قحط کے زمانے میں جب لوگ مر رہے تھے، جانور ختم ہو گئے، پانی نہ رہا، سبزہ نہ رہا، ہر چیز ختم ہو گئی، تو پھر قحط ختم کیسے ہوا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مدینہ منورہ میں جب قحط سالی ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے دعا مانگی، اے اللہ، پہلے ہم تیرے پیارے نبی کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے تھے تو ہم پر بارش نازل فرماتا تھا، اب ہم تیرے نبی کے چچا کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ یہ میں بخاری شریف کی روایت بیان کر رہا ہوں۔
اور تو ہم پر بارش فرما۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر یوں دعا کرتے تھے اور ہم پر بارش اللہ نے نازل فرما دی۔ ایک اور روایت عبد الرحمن بن کعب سے روایت ہے، مدینہ میں جو قحط آیا تو حضرت عمر پریشان تھے۔ حضرت بلال مزنی بارگاہ فاروقی میں حاضر ہوئے کہ میں آپ کی طرف اللہ کا قاصد بن کے آیا ہوں، میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اے عمر، میں تجھے بہت دانا سمجھتا رہا اور سمجھتا ہوں، لیکن اب یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ یہ سن کر حضرت عمر نے استفسار کیا، یہ خواب تم نے کب دیکھا؟ اور میں کل رات کو۔ پھر آپ نے لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی اور پوچھا، اے لوگوں، تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم نے میری ذات میں کوئی ایسی بات دیکھی ہے کہ مزید بہتری کی گنجائش ہو؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے حضرت بلال کا خواب سنایا تو لوگوں نے اس کی تصدیق کرتے فرمایا، حضرت بلال نے بالکل سچ فرمایا، بالکل سچ فرمایا۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں مسلمانوں کے لیے بارش طلب کیجیے۔ چنانچہ حضرت عباس کو لے کر نکلے اور نہایت ہی رقت امیز دعا مانگی اور اللہ نے بارش کرا دی۔ اس معاملے میں اگلی روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر نے سب لوگوں کو جمع فرمایا اور سب کی نظریں امیر المومنین پر لگی ہوئی تھیں، اور آپ نے اپنی دعا کے آخر میں کیا فرمایا؟ اے اللہ، میں اپنی رعایا کے معاملے میں مجبور ہوں، اے پیارے رب، جو کچھ تیرے پاس ہے وہ سب انسانوں کے لیے کافی ہے۔ پھر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کا ہاتھ تھاما اور یوں عرض کیا، اے اللہ، ہم تیرے نبی کے چچا اور وہ کے بقیہ اجداد و اکابرین کی دعاؤں کے ذریعے تیرا قرب چاہتے ہیں۔ تیری بات سچی ہے تو خود ارشاد فرماتا ہے کہ وہ 2 یتیم لڑکے، سورۃ کہف کی آیت، جن کی دیوار حضرت خضر علیہ السلام نے بنائی تھی، اس کا حوالہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا میں پیش کیا کہ ان کے نیچے خزانہ تھا، اس کی حفاظت اس لیے ان کا باپ نیک تھا۔ اے اللہ، تو نے بچوں کے باپ کے نیک ہونے کی وجہ سے دیوار کی حفاظت فرمائی، لہٰذا تو اپنے نبی کے چچا کے وسیلے حضرت عباس کے وسیلے سے ہماری حفاظت فرما۔ ہم تیری بارگاہ میں اپنی شفاعت پیش کر رہے ہیں۔ اور اللہ پاک نے اس دعا کی برکت سے بارش نازل فرما دی، بارش نازل فرما۔ ہم بھی دعا کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے مختلف روایات اور مستند روایات آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور ایسا کرنا کوئی شرک نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے حجر اسود کو چیلنج کر دیا کہ حجر اسود تو پتھر ہی ہے، اگر میرے حبیب تجھے بوسہ دیا ہے تو میں تجھے دے رہا ہوں، ورنہ نہ دیتا۔ اتنے حساس انسان ہیں، اور وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسیلے سے دعا کر رہے ہیں، تو معلوم ہوا کوئی روحانی راز ان تک پہنچا ہے۔ ایک اور چیز ہے جو کہ بہت کام کی ہے، میں پہلے بھی بتاتا رہا ہوں، اب وہ روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے۔ ایک بہت زبردست وظیفہ ہے، اور یہ حضرت عباس کے وسیلے سے دعا کرنا بھی ایک بہت بڑا وظیفہ ہے، ایک بہت بڑا عمل ہے، اور مجرب آزمودہ عمل ہے۔ ایک نابینا صحابی آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اے اللہ آپ دعا فرما دیں، اللہ میری بینائی بحال فرما دیں۔ آپ نے فرمایا چاہو تو اس پہ اجر ہو؟ کہنے لگے حضور تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسا کر، تو دعا کیا کر، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجتک۔ یہ دعا آپ کو انشاءاللہ ابھی ساتھ لکھی ہوئی مل جائے گی۔ یہ دعا یہ ہمارے اپنی میں اس کے سوشل میڈیا میں پہلے بھی موجود ہے، اس کے کمالات۔ تو فرمایا یہ پڑھ، اور اس نے یہ پڑھی، اور اس کے پڑھتے ہی اس کی بینائی ٹھیک ہو گئی۔
جب سے یہ روایت میں نے سنی ہے، سال ہر سال ہو گئے، سبحان اللہ، کیا مد میں برکت ہے، گھونٹ گھونٹ میں نور ہے، اور کیا سا میں نور ہے۔ اللہ پاک یہ برکتوں والی نعمتیں ساری امت کو عطا فرمائے، امت کے ہر طبقے کو عطا فرمائے۔ اچھا، اس دعا کو میں نے نابینائی میں بہت دیا، جن کی نظریں ختم ہو چکی تھی، جن کی نظریں کمزور ہو چکی تھی، جن کی نظریں بیٹھ گئی تھیں، جن کی یادداشت ختم ہو گئی تھی، اور اس کے علاوہ محدثین کے تجربات میں نے اس دعا کو اللہم انی اسألک ولی بہت زیادہ دیا۔ اس کی ترتیب میں یہ بتایا کرتا ہوں، 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھ لیں، 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھ کے، اور ایک تسبیح اس دعا کی گڑ گڑا کر پڑھیں۔ اللہ کا نام اور اعمال دھیان اور توجہ سے، جتنا دھیان ہوگا، جتنی توجہ ہوگی، اتنا زیادہ اس کے کمالات، اس کی برکات حاصل ہوں گی۔ اور اپنے مسائل کا تصور کرتے ہوئے، اپنی مشکلات کا تصور کرتے ہوئے، اور اپنے ہر مسئلے کا، جو بھی مسئلہ ہے، اس میں تصور کرتے ہوئے یہ آپ دعا پڑھیں، اپنے لیے پڑھیں، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے محسنوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے مانگیں۔ روز ایک تسبیح پڑھ لیں، 2 نفل پڑھ لیں، دن کے کسی وقت پاک صاف ہو کے یہ کر لیا۔ اور یہ مختلف روایات میں ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساتھ بھی یہ منقول ہے کہ انہوں نے بھی یہ بتایا، اور جس نے کیا، اور اللہ پاک جل شانہ نے ان کے مسائل حل کیے، ان کی مشکلیں دور کی، اور ان کی پریشانیاں دور کی۔ اب ایک اور موتی ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شام میں طاعون کی وبا آئی، طاعون کی بیماری پھیلی، سینکڑوں صحابہ، بڑی بڑی ہستیاں کا وصال ہو گیا، شہید ہو گئے، بڑی بڑی ہستیاں۔ اور اس طاعون کی بیماری میں، اس میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ فرمایا میری امت میں یہ جو طاعون ہے دشمن جنوں کی طرف سے پہنچے گا، میری امت کو یہ دشمن طاعون دشمن جنوں کی طرف سے پہنچے گا۔ حدیث کا مفہوم ہے، ایک بہت بڑا موضوع ہے جو میں کئی بار اپنے درس میں بیان کر چکا ہوں، اور اللہ کے حبیب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے اس کی نشاندہی فرماتی ہے۔ اور نام عمر جو ہے یہ جنات کا علاج ہے، نام عمر جادو کا علاج ہے، نام عمر نظر بد کا علاج ہے۔ میں آگے چل کے آپ کو اس کے کمالات، فوائد عرض کروں گا کہ نام عمر میں کیا طاقت ہے اور کیا تاثیر ہے۔ اب ایک اور موتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف اتنا مشہور تھا کہ اپنے غیر بھی اس کی گواہی دیتے ہیں۔ سعید بن المسیب سے روایت ہے کہ ایک یہودی اور مسلمان کا مقدمہ پیش ہوا۔ جب آپ نے دونوں کے مقدمے کو غور سے سنا تو آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا، اور وہ یہودی اتنا خوش ہوا کہ اسلام کتنا کھرا، سچا اور حق مذہب ہے۔ اور وضاحتاً ایک بات بتاتا چلوں کہ حضرت عمر کے دور کے جو بڑے قاضی تھے، چیف جسٹس تھے، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے، اور آپ کے ہر خطبے میں وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، آپ جمعے کے ہر خطبے میں ایک لفظ سنتے ہیں وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، قضاء علی کے پاس ہے، فیصلے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مشکل ترین فیصلوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ساتھ لیتے تھے، اور اللہ پاک جل شانہ نے ان کے سینے کو نور سے اور روحانیت سے ایسا بھرا ہوا تھا کہ حضرت عمر کی پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کو چٹکیوں میں حل فرما دیتے تھے، اور خود حضرت عمر بھی اور سارا مجمع بھی اش اش کر اٹھتا تھا۔
تو یہودی کہنے لگا کہ اسلام اتنا سچا مذہب ہے کہ اس نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا یہ فیصلہ میں نہیں، ہر اللہ اور اس کے حبیب کا ماننے والا یہ فیصلہ کرے گا، اور وہ فیصلہ اگر غیر مسلم کے حق میں ہے تو غیر مسلم کے حق میں ہی کرے گا۔ ایک اور موتی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ میں نے ایک اونٹ خرید کر چراہ گاہ میں چھوڑ دیا۔ عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر، وہ موٹا تازہ ہو گیا، اسے بیچنے کے لیے میں بازار لایا۔ بازار میں حضرت عمر کی نظر میری اونٹ پر پڑ گئی، والد کی۔ پوچھا یہ اونٹ کس کا ہے؟ عرض کیا آپ کے بیٹے کا۔ یہ اونٹ کس کا ہے؟ پھر پوچھا تو عرض کیا حضور میں نے اسے خریدا، چراگاہ میں چھوڑ دیا اور یہ چرتا رہا۔ حضرت عمر نے طنزی انداز میں فرمایا امیر المومنین کے بیٹے کے اونٹ کو چراؤ، امیر المومنین کے بیٹے کے اونٹ کو پانی پلاؤ، یعنی تمہارے نوکر ہیں۔ اور فرمایا اے عبداللہ اسے بیچ کر جس قیمت میں تم نے خریدا تھا اپنے پاس رکھ لو، منافع بیت المال میں جمع کرا دو۔ واہ، انصاف سب سے پہلے گھر سے شروع کیا اور اپنے بیٹے سے شروع کیا۔ سب سے پہلے انصاف گھر سے شروع کیا اور اپنے بیٹے سے شروع کیا۔ اللہ اکبر، کیا عظیم لوگ تھے، کیا عظیم انسان تھے، کیا ہستیاں تھیں جنہوں نے انسانیت کے لیے بہت بڑے سبق چھوڑے ہیں۔ اب ایک اور انصاف دیکھیے، شاہ روم کا قاصد آیا، حضرت عمر کی زوجہ نے، آپ کی بیگم نے بیت المال سے 1 درہم قرض لے کر اس کی خوشبو خریدی، اسے بوتل میں ڈال کر قاصد کے ہاتھ شاہ روم کی بیوی کے لیے تحفہ بھیج دیا۔ بادشاہ کی بیوی نے اسی بوتل کو عطر سے خالی کر کے اس میں جواہرات ڈال کر واپس حضرت عمر کی بیوی کو ہدیہ بھیج دیا۔ آپ کی بیگم کے پاس جب پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تمام جواہرات نکال کر فرش پر بچھا لیے اور پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے سارا ماجرا بیان کیا۔ آپ نے ان تمام جواہرات کو بازار میں فروخت کر دیا، ان کی قیمت میں صرف 1 دینار بیوی کو دے کر باقی رقم ساری بیت المال میں جمع کرا دی۔ حکمرانوں، اور کتنے بڑے حکمران، 3 بر اعظم کے حکمران تھے، 3 بر اعظم، اور 3 بر اعظم کے حکمران کی صورتحال یہ ہے کہ ان کے مزاج میں اتنی بڑی احتیاط اور اتنی بڑی کیفیات کہ وہ اپنے آپ کو اس احتیاط سے لے کر چلاتے تھے۔ اب ایک وظیفہ اور ایک عمل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیصر روم نے ایک خط لکھا۔ روم کے بادشاہ نے، سپر پاور تھی قیصر اور کسرا، قیصر روم، کسرا ایران، سپر پاور تھی۔ خط لکھا کہ مجھے دائمی درسر سے نجات کے لیے آپ کے پاس کوئی دوا ہو تو بھیج دیں۔ آپ نے ایک ٹوپی بھیج دی۔ شاہ روم جب اس ٹوپی کو پہنتا تو درد سر ختم ہو جاتا، جب اتارتا تو درد پھر شروع ہو جاتا۔ آخر اس نے ٹوپی کو کھولا تو اس میں سے ایک کاغذ نکلا جس کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ آپ بھی لکھ لیں، اور میں نے یہ عمل کئی لوگوں کو بتایا، صرف ایک بار لکھنا ہے اور اس کے حرف جدا رکھنے ہیں، با علیحدہ، سین علیحدہ، میم علیحدہ۔ بسم اللہ کے 19 حروف ہیں، تو میں اس کی تاثیر کو زیادہ کرنے کے لیے ایک عمل بتایا کرتا ہوں۔ با کو 19 بار لکھیں، سین کو 19 بار لکھیں، میم کو 19 بار لکھیں، پھر اس طرح الف، لام، اللہ، ہر حرف کو 19 بار لکھیں، جدا جدا،
پھر الرحمن ہے، اس کا الف علیحدہ، لام علیحدہ، اس کی را علیحدہ، میم علیحدہ، نون علیحدہ۔ الرحیم ہے، جدا جدا لکھیں، ہر حرف کو 19 بار۔ یہ چھوٹا سا نقش بنا لیں۔ دماغ کی کمزوری، یادداشت کی کمزوری، دائمی نزلہ، نظر کی کمزوری اور پرانا درد سر، کسی بھی ٹینشن، انزائٹی، اسٹریس، ذہنی دباؤ، اعصابی کھچاؤ یا کسی بیماری کی وجہ سے اگر ہے تو بہت زبردست چیز ہے اور بہت کمال چیز ہے۔ اس تعویذ کی آپ سب کو اجازت ہے اور آپ کسی کو بنا کے دے دیں، اجازت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہے۔ ہمارے پاس تو اصحاب رسول اور آل رسول اور اولیاء صلحہ کا فیضان ہمارے اکابر کا فیضان ہے، اور ہم سب کے سب اس کو بانٹنے والے ہیں۔ ایک انوکھی بات جو میں آپ کو عرض کروں گا، یہ تعویذ کی بات تو میں نے اجازت بھی دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کوفہ کے گورنر حضرت سعد بن ابی وقاص کو فرمان بھیجا کہ نزلہ کی کمان میں عراق کے شہر حلوان پر ایک لشکر بھیجے اور 300 سوار دے دیے۔ مسلمانوں کو فتح ہوئی، مال غنیمت حاصل ہوا۔ حضرت نزلہ سامان لشکر سمیت واپس آ رہے تھے، راستے میں نماز عصر کا اخیر وقت ہو گیا اور سورج غروب ہونے کے قریب ہوا تھا، تو آپ نے قیدیوں اور مال غنیمت کو وہاں رکھا، اذان دی، شروع کی، عصر کی اذان شروع کی۔ جیسے آپ نے اللہ اکبر فرمایا تو اچانک پہاڑ میں سے آواز آئی، اے نزلہ، تو نے اللہ کی خوب عظمت بیان کی۔ اور جب انہوں نے اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو پہاڑ سے آواز آئی، یہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بشارت حضرت عیسیٰ نے دی تھی، انہی کی امت پر قیامت قائم ہوگی، یعنی وہ آخری رسول ہوں گے۔ پھر آپ نے حی علی الصلاۃ تو فرمایا مبارک ہو جو نماز کی طرف چل کر گیا اور پابندی کی۔ حی علی الفلاح تو آواز آئی، جس نے اسے مان لیا وہ واقعتاً کامیاب ہو گیا۔ اور آخر میں جب آپ نے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تو آواز آئی، نزلہ تم نے اخلاص کی تمام منازل طے کر لی اور اللہ نے تم پر جہنم کی آگ حرام کر دی۔ اذان ختم ہو کے سیدنا نزلہ آپ کے ساتھیوں نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تم پر اللہ رحم فرمائے، تم کون ہو؟ جن ہو، انسان ہو، کوئی فرشتے ہو یا کوئی اللہ کا پوشیدہ بندہ؟ تیری آواز تو ہم نے سنی ہے، اے اللہ کے بندے اپنا چہرہ ہی دکھا دے۔ ہم نبی آخر زمان کے ساتھی اور حضرت فاروق اعظم کے لشکر کے ساتھی ہیں۔ اچانک پہاڑ کی چوٹی پھٹی، ایک شخص باہر نکلا، اس کا سر اور داڑھی بہت سفید ہو چکے تھے۔ اس نے صوف کا لباس، یعنی موٹے دھاگے کا، اونی دھاگے کا لباس پہنا ہوا تھا، اسی صوف سے صوفی ہوتا ہے۔ اس نے سلام کیا، ہم نے جواب دیا، میں کون ہوں؟ تو کہنے لگا، میرا نام ذریت بن برشملہ ہے، میں اللہ کے پاکیزہ بندے حضرت عیسیٰ بن مریم نے مجھے پہاڑ میں ٹھہرایا تھا، ان کی طرف سے ٹھہرا ہوا ہوں، ان پاکیزہ بندوں کی طرف سے۔ اور آسمانوں سے وہ دوبارہ جب نازل ہوں گے قرب قیامت میں، تو میرے زندہ رہنے کے لیے اللہ سے دعا کی تھی۔ آپ لوگ حضرت امیر المومنین کو جب خدمت میں پہنچے تو انہیں میرا سلام عرض کریں اور یہ عرض کریں کہ اے عمر، حکومت کو سیدھا رکھیں، لوگوں کے قریب رہیں، قیامت قریب آ گئی ہے۔ اے عمر، جب یہ باتیں امت محمدیہ میں پیدا ہو جائیں پھر دنیا سے چلے جانے میں عافیت سمجھیں۔ کون سی باتیں؟ جب بے حیائی عام ہو جائے، مرد مردوں سے، عورتوں عورتوں سے۔ دوسرا، جب لوگ اپنا نسب بدلنے لگے، یعنی اپنا نسب بدل دیں اور اپنے آپ کو بڑے بڑے حسن نسب والا کہنے لگے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ غلام دوسروں کو خود کو آقا کی ملکیت بنائیں۔ اگلا،
جب چھوٹوں پر بڑے شفقت نہ کریں، اور نمبر 4 نیکی کا حکم نہ دے، برائی سے منع نہ کرے، اور نمبر 5 مال و دنیا کمانے کے لیے علم حاصل ہو، اور نمبر 6 بارشیں کثرت سے ہوں، اور نمبر 7 اولاد وبال جان بن کر اللہم صلی علی محمد والترزال اللہم صلی علی اللہم صلی علی. اس کا ورق کہیں رہ گیا ہے. اولاد وبال جان بن کر اپنے والدین پر مسلط ہو جائے، اور جب حکومت کے مال کو اپنا مال سمجھا جائے، اور جب گناہ کر کے اس پہ اترایا جائے، تو عمر سے میرا پیغام دے دینا، سمجھ لینا کہ قیامت آ گئی ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں اس کے بعد وہ شخص غائب ہو گیا اور پھر ہمیں کبھی نہ ملا. اس شخص نے وہ باتیں کہی ہیں جو حقائق اور دنیا کی اصلی حقیقتوں پر مبنی باتیں ہیں، ساری کی ساری. اللہ اکبر. اور یہ سچ ہے، ایسا ہو رہا ہے، ہو چکا ہے، اور اگر اللہ حفاظت فرمائے آئندہ تو شاید ایسا اور نہ بڑھ جائے. اب ایک اور واقعہ سنیے اور نام عمر کی تاثیر دیکھیے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے حبیب کے غلام صحابی ہیں. فرماتے ہیں کہ حضور کے ایک صحابی کی ایک جن سے ملاقات ہوئی، دونوں میں کشتی ہوئی، تو رسول اللہ کے صحابی نے اس جن کو پچھاڑ دیا. دوبارہ لڑائی ہوئی، پھر وہ جن ہار گیا. صحابی نے بڑے حیرانگی سے جن سے پوچھا، تم اتنے بڑے لاغر اور کمزور ہو، تمہاری کلائیاں کتے جیسی ہیں، کیا سارے جنات ایسے ہوتے ہیں یا تم ہی ایسے ہو؟ کہنے لگا اللہ کی قسم، میں تو جنات میں کافی موٹا تازہ ہوں. چلو ایسا کرتے ہیں ایک بار پھر کشتی کر کے دیکھ لیتے ہیں. اب کی بار بھی تم نے مجھے اگر ہرا دیا، میں تمہیں ایک بڑے کام کی بات بتاؤں گا، یہ تمہیں بہت نفع دے گا. پھر کشتی ہوئی اور اللہ کے حبیب کے صحابی نے پھر اس کو ہرا دیا. تو صحابی نے جن سے کہا، اب بتاؤ تم مجھے کیا بات بتاؤ گے؟ تو جن نے کہا، تمہیں آیت الکرسی آتی ہے؟ میں ہاں آتی ہے. جن کہنے لگا، رات کو اگر کسی گھر میں آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو صبح تک کوئی شیطان جن اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، بلکہ اس گھر سے شریر گدھے کی طرح دور بھاگ جائے گا. یہ واقعہ سن کر عبداللہ بن مسعود سے پوچھا، وہ صحابی کون ہے؟ کہا، تمہارے امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سوا اور کون ہو سکتا. آیت الکرسی بیان کی. فرمایا کہ جو بندہ ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھتا ہے سارے گھر کی حفاظت ہوتی ہے، جب دوسری دفعہ پڑھتا ہے گھر کے دائیں بائیں والوں کی حفاظت ہوتی ہے، اور جب تیسری دفعہ پڑھتا ہے 40 گھروں کی حفاظت ہوتی ہے، اور جب چوتھی دفعہ پڑھتا ہے اللہ پاک فرشتوں کی حفاظت کی بہت بڑی جماعت آسمانوں سے نازل فرما کے اس کی اور اس کے گھر والوں کی حفاظت فرما دیتے ہیں. یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا بڑا موتی ہے جو ہمیں ملا ہے. ایک اور واقعہ سنے بڑا انوکھا اور حیرت انگیز. ایک دن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو رب سے اصحاب کہف کی ملاقات کی آتوں کی. جبریل آئے، عرض کیا، آپ انہیں دنیا میں ظاہر نہیں دیکھ پائیں گے، البتہ اپنے اکابر صحابہ میں 4 صحابیوں کو ان کے پاس بھیج دیں تاکہ آپ کا پیغام ان تک پہنچائیں اور انہیں ایمان لانے کی دعوت دیں.
اے جبریل کیا اس کی کیا صورت ہوگی؟ میں اپنے صحابہ کو ان کے پاس کیسے بھیجوں؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا اپنی چادر بچھائیے، ایک طرف صدیق اکبر، دوسری طرف فاروق اعظم، تیسری طرف علی المرتضی اور چوتھی طرف ابو ذر غفاری کو بٹھا دیجیے، پھر اس ہوا کو بلائیں جسے اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کیا تھا، اور اس چادر کا یہ چاروں کونوں پکڑ لیں۔ آپ نے حکم دیا کہ ان چاروں صحابہ کرام کو اٹھائے اور اس غار تک پہنچائے۔ ایسا ہی ہوا، ہوا نے آپ کی چادر مبارک کو اٹھایا، چاروں صحابہ کو آرام و سکون سے بیٹھے رہے، دیکھتے ہی دیکھے چادر آنکھوں سے ان چاروں صحابہ سمیت اوجھل ہو گئے۔ اصحاب کہف کے غار کے پاس ہوا نے چادر کو زمین پر رکھا اور صحابہ کرام نے غار کے قریب پہنچ کر منہ سے پتھر ہٹایا۔ اندر روشنی پہنچی تو اصحاب کہف، ان کا عاشق کتا جو ان کے ساتھ آرام کر رہا تھا، ہلکی سی آواز نکالی، گویا اس نے غار میں داخل ہونے والوں کو بغیر اجازت داخل ہونے سے خبردار کیا اور باہر آیا۔ لیکن جب اولیاء اللہ کے اس عاشق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیاروں کو دیکھا تو ان کے قدموں کے بوسے لینے لگا اور دم ہلانے لگا، اور چاروں صحابہ غار کے اندر گئے اور سو رہے ہوئے اصحاب کہف کو سلام پیش کیا۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان اصحاب کہف کو بیدار کر دیا۔ انہوں نے جواب دیا، انہوں نے اپنا تعارف فرمایا بے شک اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کو سلام ارشاد فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا ہماری طرف سے بھی اللہ اس کے رسول کو، حضرت محمد کو جب تک زمین و آسمان میں سلامتی نازل ہو آپ سب پر بھی۔ پھر وہ سب لوگوں کو بیٹھ کر باتیں کرتے رہے، ان سب نے سلام بھیجا اور باتیں کرتے رہے۔ اصحاب کہف پر ایمان لے آئے، اصحاب کہف سرکار پر ایمان لے آئے اور دین اسلام کو قبول کیا، اور فرمایا ہماری طرف سے آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کیجیے۔ پھر اپنی جگہوں پہ دوبارہ لیٹ گئے، اور اللہ پاک نے ان پر حضرت امام مہدی رحم اللہ تعالیٰ علیہ کے ظاہر ہونے تک نیند طاری فرما دی، اور امام مہدی جب ظہور فرمائیں گے تو انہیں سلام کریں گے اور ایک بار پھر بیدار فرمائیں گے اور قیامت تک کے لیے سو جائیں گے۔ چاروں صحابہ واپس اسی طرح تشریف لائے، چادر کے کونے پکڑے، ہوا کو امر ہوا اور واپس حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے، اور سارے احوال حضور کی بارگاہ میں عرض کیا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ اکبر، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا الہ العالمین میرے رشتہ داروں اور میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے محبین کے مابین کبھی جدائی نہ ڈالنا۔ جو مجھ سے محبت کرتا ہے، میری اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اس کا حامی، اور جو میرے اصحاب سے محبت کرتا ہے سب کی مغفرت فرما۔ یہ چیز جو حضور نے میرے آقا نے فرمائی ہے، میں اس بارے میں تھوڑی سی آپ کی خدمت میں درخواست کروں گا۔ بہت بڑا عمل دے دیا۔ اصحاب کہف کا عمل جدائی کو دور کرنے کا عمل ہے، اصحاب کہف کا عمل نفرتوں کو ختم کرنے کا عمل ہے، اور اصحاب کہف کا عمل، اصحاب کہف کے نام ہیں الہی بے حرمت یملیخا مکسل مینا کشف تب یونس ازرافت یونس کشافت یونس یوانس بوس و کلبہم کتمیر، کتا ان کا۔ یہ نام ایسے کمال نام ہیں، جو ان ناموں کو پڑھے گا، کثرت سے پڑھے گا، جدائیاں، نفرتیں، جادو کا تو آخری علاج ہے۔ اور میں جہاں آگ لگی ہے اس کاغذ کو لکھ کے اس میں ڈال دیں، آگ بجھ جاتی ہے۔ وہ آگ پیٹرول کی ہے، لکڑیوں کی ہے، کمرے کے گھر کی ہے، یہ وہ آگ دلوں کی ہے، نفرتوں کی آگ ہے۔ اور مشکلات کے حصول، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے، وسعت کے لیے بہت کمال عمل ہے اصحاب کہف کا عمل۔ میں سالہ سال سے بتا رہا ہوں، اور سالہ سال سے اس کو اللہ کی مخلوق کو دے رہا ہوں۔ آپ بھی ضرور
آپ بھی ضرور اس کو کریں، میری طرف سے اجازت ہے۔ اصحاب کہف کے نام ایک تسبیح پڑھ لیا کریں صبح شام، ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھ لیا کریں، ویسے ہی پڑھتے رہیں، کاغذ پہ لکھ کے اس کے تعویذ بنا کے گلے میں ڈال لیں، پانی میں پئیں، مختلف طریقوں سے بہت کمال چیز ہے۔ اصحاب کہف کے نام اور ان کی تاثیر۔ ایک اور واقعہ بھی سنیں اور وظیفہ بھی سنیں۔ آپ کے خادم حضرت اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، حضرت عمر ایک دفعہ تشریف فرما تھے، ایک شخص کو دیکھا جس کا اس کا بیٹا بھی تھا، اور باپ بیٹا دونوں ایک ہی شکل میں مماثلت رکھتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ایسے مماثلت رکھنے والے ایک دوسرے کے ساتھ آج تک بہت کم دیکھے ہیں، نہیں دیکھے۔ اس نے کہا جی امیر المومنین، ایک واقعہ ہوا ہے میرے ساتھ۔ میں جنگ کے لیے گھر سے نکلا، اس کی ماں حاملہ تھی، اس نے مجھے کہا میں حاملہ ہوں، تم مجھے اس حال میں چھوڑ کر جہاد پر جا رہے ہو۔ میں نے اس سے کہا تمہارے پیٹ میں وہ بچہ جو ہے وہ اللہ کو بطور امانت دے کے جا رہا ہوں، فی امان اللہ فی جوار اللہ، مولا تیری امانت میں اور تیری نگرانی میں۔ پھر میں چلا گیا۔ جب میں جنگ سے لوٹ کے واپس آیا، دیکھا کہ گھر کا کمرہ بند ہے، دروازہ بند ہے۔ بہت عرصے کے بعد میں نے ادھر ادھر سے پوچھا انہیں کہ آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ میں بہت غمزدہ ہوا۔ میں نے لوگوں سے پوچھتا پوچھاتا اس کی قبر بقیع کے قبرستان میں گیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس سے پہلے میں اپنے چچا کے بیٹوں کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا اور بقیع میں قبروں کے درمیان آگ دیکھی۔ ان سے پوچھا یہ آگ کیسی ہے؟ رات کا وقت تھا۔ وہ لوگ میرے پاس سے اٹھ کر چلے گئے، کچھ نہ بتایا۔ میں ان کے پاس گیا اور دوبارہ پوچھا کہ کہا کہ ہم بتانا نہیں چاہتے، آپ کی بیوی کی قبر کے اوپر روزانہ ہم آگ دیکھتے ہیں۔ یہ سن کر میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور بڑا غصہ اور دکھ پہنچا کہ کون سا ایسی خطا تھی کہ میری بیوی کی قبر پہ آگ۔ لگا اللہ کی قسم، وہ تو روزے رکھنے والی تھی، کثرت سے نفل پڑھنے والی تھی، پاک دامن تھی، حیا اور عفت کی چادر لینے والی تھی۔ آخر کار میں نے ایک پھاوڑا لیا، اپنے چچا کے بیٹوں کو ساتھ لیا۔ قبر تو پہلے ہی کھلی ہوئی تھی اور میری بیوی اس میں بیٹھی ہوئی تھی اور یہ بچہ اس کے گرد کھیل رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس وقت آسمان سے ندا کرنے والے ایک منادی نے یوں کہا، اے رب کے پاس امانت رکھوانے والے، اپنی امانت بچہ لے لے۔ اگر اس کی ماں کو بھی بطور امانت اپنے رب کے سپرد کر جاتا تو بھی اسے ضرور زندہ پاتا۔ میں نے بچہ اٹھایا، قبر خود بخود بند ہو گئی۔ امیر المومنین، اللہ کی قسم یہ وہی بچہ ہے۔ اللہ، یہ جو وظیفہ ہے نا، میں نے ابھی لفظ کہا ہے فی امان اللہ فی جوار اللہ۔ جب میں بیماری کی حالت میں تھا، یہ میں نے اپنے حال دل میں لکھا ہے، شیخ الوظائف کی بیماری کی کہانی خود ان کی زبانی پڑھیے گا۔ تو مجھے بیوی بچے کچھ بھی نہیں، بس ایک تسبیح خانے کا فکر تھا کہ تسبیح خانہ، اس کا نظام۔ پھر اچانک خیال آیا کہ یہ سارا اللہ ہی کرے گا، اللہ کے نظام ہے۔ پھر میں نے فی امان اللہ فی جوار اللہ، مولا تیرے حوالے، اور تو جان تیری خدمت، تو جان تیری مہربانی، بس ہماری خدمت تو ہی کر رہا ہے، شفقت اور مہربانی کے ساتھ تیری عطاؤں سے ہی فیض مل رہا ہے۔ پھر دل کو میری تسلی ہو گئی۔ یہ وظیفہ، اگر آپ اپنی کوئی چیز، اس وظیفے کے راز سن لیجئے، اس وظیفے کے راز سن لیجئے۔ اگر آپ اپنی کوئی چیز کسی کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، کسی کے حوالے، تو یہ پڑھ لیجئے، اس کی حفاظت ہوگی۔ آپ گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں اور آپ کوئی ایسی چیز ہے، بیوی، بچہ، گھر، مال، اسباب،
آپ صرف 11 بار 70 بار ایک تصویر پڑھ لیجئے اول آخر ایک دفعہ درود پاک کے ساتھ، فی امان اللہ فی جوار اللہ، مولا یہ چیز تیری امان میں اور تیری نگرانی میں۔ یہی ہوگا جو قبر میں بچے کی تربیت بھی ہوئی، حفاظت بھی ہوئی، اور پلا بھی صحیح اور بڑا بھی ہوا، اور غیب سے صدا آئی کہ میرے بندے تو نے یہ بچہ اگر ہمارے حوالے کیا ہوتا، بیوی کو بھی ہمارے حوالے کیا ہوتا، جس طرح بچے کو صحیح سالم تو نے لیا ہے اس طرح بیوی بھی مل جاتی۔ یہ انوکھا وظیفہ ہے، میں نے بارہا آزمایا اور کئی لوگوں کو دیا۔ اپنے معاملات کو اللہ کی بارگاہ میں سپرد کر دیں، اپنے معاملات کو اللہ کی خدمت میں اور اس کے اللہ پاک کے احکامات میں اور اللہ کی طاقت بس سپورٹ کر دیں۔ حیرت انگیز حفاظت اور بہت حفاظت ہوتی ہے اور بہت خیر کے معاملے ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت طاقتور وظیفہ ہے اور حیرت انگیز اس میں جان ہے اور بہت تاثیر ہے۔ اب ایک اور موتی سنیے اہل بیت اعظام کے ساتھ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا معاملہ تھا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ سے روایت ہے، دور خلافت میں صحابہ کرام کے ہاتھ مدائن فتح ہوا، مال غنیمت مدینہ منورہ میں آیا تو مسجد نبی میں چٹائیاں بچھوائیں، سارا مال غنیمت اس پر ڈھیر کرا دیا، اور صحابہ کرام مال لینے جمع ہوئے تو سب سے پہلے آپ نے حضرت امام حسن کو مال پیش کیا غنیمت کا، اور وہ حصہ لے کے تشریف لے گئے۔ سب سے پہلے تقسیم دیکھیں، پھر فرمایا آپ نے حضرت امام حسین کو غنیمت کا حصہ پیش کیا اور وہ تشریف لے گئے۔ اس کے بعد اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر اور اپنا نے حصہ مانگا تو آپ نے اسے جتنا ان حضرات کو خدمت میں پیش کیا تھا 1000 درہم، تو بیٹے کو 500 درہم دیے۔ انہیں عرض کیا امیر المومنین، میں اس وقت بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تلوار اٹھا کر جہاد کیا، فلاں وقت بھی جب سیدنا حسن اور حسین تو ابھی بچے تھے، آپ نے انہیں 1000 درہم اور مجھے 500 درہم دیا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی ہاں بالکل، تم چاہتے ہو میں ان کے برابر تمہیں حصہ دوں، جاؤ پہلے تم حسن اور حسین کے باپ جیسا باپ لاؤ، ان کی والدہ جیسی والدہ لاؤ، ان کے نانا جیسا نانا لاؤ، اور ان کی نانی جیسی نانی، اور ان کے چچا جیسے چچا، اور ان کے ماموں جیسے ماموں، اور ان کی ممانیہ جیسی لاؤ، تم کبھی بھی نہیں لا سکتے۔ یعنی ان کے والد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ عنہ، ان کی اماں سیدہ فاطمہ سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے نانا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کی نانی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، ان کے چچا حضرت جعفر بن ابی طالب، اور ان کے ماموں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کی خالائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر دختر۔ فرمایا تو ان جیسے سب لے آؤ، پھر میں تمہیں بھی ان پر ترجیح دوں گا۔ اور وہ خاموش ہو گئے اور ان کو آدھا حصہ دیا اور اپنے بیٹے کو اور ان کو پورا حصہ دیا۔ اب ایک عمل ہے کچھ آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ محرم الحرام کا چاند دیکھ کر 4 مرتبہ سورۃ اخلاص، یکم محرم کا چاند دیکھ کر جو 4 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر اپنے اہل و عیال اور اہل خانہ پر دم کرے تو بہت افضل ہے، بہت افضل ہے۔ نفل نماز اول شب بعد نماز عشاء 8 رکعات نماز نفل 4 سلام کے ساتھ پڑھے۔ اول شب یعنی یکم محرم الحرام کی اول شب میں
8 رکعت نماز نفل 4 سلام سے پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 11 دفعہ پڑھے، انشاءاللہ اس نماز کی برکت سے روز محشر میں اس نماز پڑھنے والے اس کے گھر والوں کی اللہ بخشش فرمائیں گے۔ طریقہ ذرا پھر سن لیجئے کہ اول شب بعد نماز عشاء نماز 8 رکعت نماز نفل 4 رکعت سے پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 11 دفعہ پڑھے، انشاءاللہ روز محشر میں نماز پڑھنے والے اور ان کے گھر والوں کی بخشش فرمائیں گے۔ اور میں پہلی رکعت شب کو جو یکم محرم کی پہلی شب ہے، اگر اجتماعی طور پہ بیٹھ کے یا آپ اکیلے بیٹھ کے صرف ایک تسبیح کلمہ شریف کی پڑھ لیں اور حضرت عمر کو ہدیہ کریں ان کی روح کو، اس تصور کے ساتھ کہ ان کو اللہ پاک نے ان کے نام میں یہ طاقت دی ہے کہ جنات اور شیاطین بھاگ جاتے ہیں، اس ہدیے کی برکت سے حضرت عمر میری طرف دعا فرمائیں اور ہم دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ تو اس عمل کی وجہ سے، یعنی ایک تسبیح کی وجہ سے، ان کی دعا کی برکت سے جادو جنات بندشیں میرا پیچھا چھوڑ رہی ہیں، تو اس کا بہت زبردست رزلٹ بھی ہے اور برکات بھی ہے۔ ایک تسبیح کلمے کی پڑھیں اور حضرت عمر کی روح کو ہدیہ کریں کہ اللہ پاک نے ان کے نام میں طاقت اور تاثیر دی ہے جس کی وجہ سے جادو جنات اثرات بندشیں نظر بد چھوڑ جاتی ہیں۔ جو اپنے سینے پر سوتے ہوئے عمر لکھتے ایسے سینے پر 1 بار 3 بار 5 بار 7 بار، تو وہ وساوس ختم ہو جاتے ہیں، گناہوں کی عادت چھوٹ جاتی ہے، رات کی ناپاکی ختم ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ شیطانی وسوسے اور شیطانی چیزیں اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ بہت کمال عمل ہے۔ اچھا، یہ ہر وقت کر سکتے ہیں، کسی وقت بھی کوئی وسوسہ آئے، کوئی شیطانی گناہ کسی بھی قسم کا، تو دل کے اوپر ایسی انگلی سے عمر لکھ دیں، چاہے کسی کو پتہ ہی نہ چلے، آپ ایسے ہاتھ رکھیں اور ایسے انگلی سے حضرت عمر کا نام لکھ دیں، ایسے ہو، کسی کے سامنے بیٹھے ہوئے اور کسی کو علم بھی نہ ہو، آپ لکھ سکتے ہیں۔ آپ یہ عمل ضرور کیجیے۔ اور جو بچے بہت زیادہ شرارتی ہوں اور بہت شرارتیں کرتے ہوں، یا یہ ہے کہ بے راہ روی کا شکار ہو گئے ہوں، بری عادتوں کا شکار ہو گئے ہوں، ایک تعویذ بنائیں اور اس کے اندر 16 خانے ہوں، 16 خانے ہوں، ایک تعویذ ہو، ہر خانے میں عمر لکھ دیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ ہر خانے میں، اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر خانے کے چاروں طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم، اوپر دائیں بائیں نیچے، درمیان میں 16 خانے ہوں، تو عمر رضی اللہ لکھ دیں اور وہ تعویذ اس کے گلے میں ڈال دیں، دھو کے بھی پلائیں، یعنی پانی میں ڈال دیں۔ تو اس تعویذ کے بہت کمالات ہیں، اور یہ تعویذ جادو جنات نظر بد اثرات کے لیے بھی بہت کمال ہے، جن کے اوپر جنات کا سایہ ہے، جنات کے اثرات ہیں، بہت باکمال اور بے مثال چیز ہے۔ آج کی نشست میں میں آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن ایک بات میں پہلے آپ سے عرض ضرور کروں گا، وہ یہ ہے کہ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، کمالات، وظائف، عملیات اور تسبیحات اور اذکار آپ کی خدمت میں نے پیش کیے ہیں، اس طرح اور صحابہ اور ہمارے اہل بیت اور بڑے بڑے اولیاء صلحاء کے انشاءاللہ کمالات بھی یہ جلد آپ مستقل اس کی ترتیب ہوگی، اور جب بھی ان کا یوم وصال ہوگا تو انشاءاللہ اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں ان کی موتی پیش کرتا رہوں گا۔ اللہ پاک جل شانہ ان بڑوں کی برکات سے مجھے آپ کو پوری امت کو مستفید فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں یہ خیریں اور ہماری نسلوں میں صدا عطا فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی بے جلال وجہک و عظیم سلطانک۔ یا اللہ تو کریم ہے، آقا ہے، تو شہنشاہ ہے، ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، کامل ایمان، کامل اخلاص اور کامل اخلاق عطا فرما، دل کی دنیا، من کی دنیا، جذبی کو دنیا کو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کے صحابہ، اہل بیت، اولیاء صلحاء کی طرح ہمارے بھی وہ سچے جذبے دل کی دنیا میں عطا فرما، ہمارے من کو مزین منور فرما، ہمارے ظاہر باطن میں اپنی محبتیں، اپنا فضل اور کرم
داخل فرما۔ یا اللہ جو مشکلات میں پریشانیوں میں گھرے ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کے مسائل حل فرما، ان کی دنیا بھی بہتر فرما اور ان کی آخرت بھی بہتر فرما، سدا خیریں، سدا راحتیں اور سدا رحمتیں عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔